پہلے پہل فرما دیجئے گا کہ چھوٹے میاں صاحب کا کہنا کہ جن حالات میں ہم یہ الیکشن لڑ کے آئے ہیں، جن حالات میں الیکشنز میں ہم نے حصہ لیا، بڑے میاں صاحب کا کہنا بڑی سخت لڑائی لڑ کے آپ یہاں پہنچے ہیں، آگ کا سمندر پار کر کے یہاں آئے ہیں، چھو مکی لڑائی کر کے یہاں پہنچے ہیں. ان کی رائے ہو سکتی ہے، میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہی ہوں کون سے حالات میں یا کون سی غیر معمولی حالات میں الیکشن ہوئے، اس میں کوئی شبہ نہیں. یہ مشکل تھا مسلم لیگ نون کے لیے؟ مشکل ہی تھا جی، جہاں نیریٹو بھی نہیں تھا، پرفارمنس بھی نہیں تھی، الیکشن لڑنا مشکل کام تھا. کیونکہ بیانیہ اور کارکردگی نہیں تھی، نہ کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی یا مواقع فراہم نہیں کیے گئے تھے. لیول پلینگ فیلڈ تو سب ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، اس کو وہ لاڈلا ہو گیا، میں رہ گیا، اس قسم کی باتیں ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کی الیکشن بہت مشکل تھا، کیونکہ کارکردگی اور بیانیہ نہیں تھا. جی کارکردگی نہیں تھی، بیانیہ نہیں تھا، جو نیریٹو تھا پرانا وہ چھوڑ دیا تھا. آپ کی تشریح بڑی زبردست ہے، یہ مجھے سمجھ آتی ہے، مگر وہ جس انداز میں کہہ رہے تھے وہ اعتراف اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ بیانیہ اور گورننس نہیں تھا، وہ حالات کی بات کر رہے تھے کہ ان حالات میں الیکشن لڑنا. تو یہ حالات تو بہت سازگار تھے مسلم لیگ نون کے لیے. جی حالات تو سازگار تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. مجھے دلچسپ لگی یہ بات. بلکہ اینی وے مجھے یہ بات بتائیے گا سر کہ اب یہ بڑا مسئلہ ہے، کہا جا رہا ہے پریزیڈنٹ، سینٹ، پرائم منسٹر، اسپیکر، ڈیپٹی اسپیکر کا الیکشن وہ سارا کنٹروورشل ہو جائے گا جب ریزرو سیٹس نہ دی گئیں، اور ریزرو سیٹس کی بندر بانٹ کے لیے دیگر جماعتیں بھی آ کر کھڑی ہو گئی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ کنٹروورسی سے کم گھبرائے ہیں. ہماری ایک تاریخ ہے ملک کی، ہر چیز کنٹروورشل رہی ہے، تو یہ بھی کنٹروورشل ہو جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیں ایک اسپرٹ ہے، آئین ایک اسپرٹ پہ چلتا ہے کہ انٹینٹ کیا ہے، آپ نے ویمن سیٹیں کیوں رکھی ہیں، جتنی جو سیٹیں جیتے گا اس کے تناسب سے اس کو مل جائیں گی. اگر اب پی ٹی آئی چونکہ ایک پارٹی کے طور پہ نہیں لڑ سکی، آزاد ہیں، وہ سیٹیں خالی رہ جائیں گی. میرا یہ اوپینین ہے اس کے بارے میں. اگر انہوں نے کوئی لسٹ نہیں دی ہوئی، وہ جماعت نہیں بناتے، پارلیمنٹری پارٹی نہیں بناتے، جو بھی پروسیجر ہے، تو پھر یہ سیٹیں خالی رہیں. نہیں مگر آپ کو لگتا ہے کہ ان سیٹوں کے لیے جا کے جھولی پھیلا دینا پی 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 اور پی ایم ایل این کا یہ عین جمہوری اقدام ہے یا ان کا تقاضا درست ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے. ان کا ان سیٹوں میں کوئی حق نہیں ہے. جو انہوں نے قومی اسمبلی میں سیٹیں لی ہیں اسی کے تناسب سے ان کو ریزرو سیٹیں ملیں گی. یہ آپ دوسرے کی سیٹ لے کر اس کو دے نہیں سکتے، نان ٹرانسفربل ہیں. جی جی، تو یہ میری رائے ہے. باقی کنٹروورسی میں ہم یقین رکھتے ہیں، کسی اور کنٹروورسی میں یہ فیصلے کر دیں گے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ نشستیں جو ہیں یہ سنی اتحاد کو دے دینی چاہیے؟ دیکھو مجھے نہیں پتا، سنی اتحاد اگر انہوں نے لسٹ دی ہوئی ہے، نہیں دی ہوئی تو پھر کیسے ملے گی؟ اور جنرل الیکشن بھی نہیں لڑا ہوا. جی اگر وہ قانون میں کہیں قدغن ہے کہ دوبارہ لسٹ نہیں دے سکتے؟ ایگزاسشن کا تو ہے کہ ایگزاسٹ ہو جائے تو دے سکتے ہیں، ویسے ہم نے لسٹ نہ دی ہو تو پھر آپ کو. مگر بیکاز آج چیف الیکشن کمشنر نے تشریح کی بات کی کہ جو آرٹیکل ریز کر رہی تھی تحریک انصاف اور بیرسٹر علی ظفر بھی، انہوں نے کہا کیوں نہ اس کی یہ تشریح کر لی جائے کہ آپ نے نہیں دی تو آپ کو اب یہ نہیں ملے گی. بڑا انٹرسٹنگ تھا. ڈو یو تھنک الیکشن کمیشن وانٹس ٹو گو فار دیٹ انٹرپریٹیشن جدھر یہ ریزرو سیٹس بہرحال سنی اتحاد کو نہ ملے؟ دیکھیں اگر آپ پارلیمنٹ میں ہی نہیں ہیں اور آپ پارلیمنٹری پارٹی بنا لیتے ہیں کسی اور کے ساتھ، یہ ایک ذرا مشکل سوال ہے. اگین میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ روح دیکھیں آئین کی، یہ بات بھی جائز قرار دے دینی چاہیے کہ ایک جماعت ہے پارلیمنٹ نہیں آئی، اس کو لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم اس جماعت کے ساتھ ہیں، تو اس کی پارلیمنٹری پارٹی بن جاتی ہے. یہ ان کو اجازت ہے، رجسٹرڈ پارٹی. the spirit of the constitution اس کو سامنے رکھنا پڑے گا اور اس کے مطابق دے دینی چاہیے. لیکن ہم الٹی سیدھی تشریح ہمیشہ کرتے رہے آئین کی بھی، قانون کی بھی، تو یہ بدقسمتی سے یہ بھی شاید اسی کی نظر ہو جائے گا. آپ شاہد صاحب بڑی دیر سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ حالات جو ہیں صحیح ڈگر پہ نہیں چل رہے، ہم صحیح سمت میں نہیں جا رہے. پری الیکشن بھی آپ یہ کہہ رہے تھے، پوسٹ الیکشن بھی آپ کا یہ موقف رہا ہے کہ یہ فیئر اینڈ سکوئر الیکشنز نہیں ہوئے. اگر آپ جماعت میں متحرک ہوتے آج بھی، بائی دی وے آفیشلی چھوڑ چکے ہیں جماعت؟ آفیشلی کوئی نہیں چھوڑتا، میں نے الیکشن نہیں لڑا، بات ختم ہو گئی. اگلے الیکشن میں آپ چاہیں تو پھر بھی نون لیگ کے پلیٹ فارم سے لڑ سکتے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال. You're done. میں ایک دفعہ الیکشن نہیں لڑا تو بس. میں اس سیاست اتفاق نہیں کرتا جس پر نون لیگ چل رہی تھی. تو you're done with PMLN right now? جی بالکل. اوکے. اگر آپ متحرک ہوتے اور ابھی بھی جماعت کا حصہ ہوتے اینڈ گیون یور سینیورٹی اینڈ ایکسپیرینس، آپ یہ کہتے کہ ان حالات کے اندر یہ حکومت بنائی جائے؟ نہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بالکل نہیں. مسلم لیگ نون کو
وہ کیا کہتے ہیں اردو میں، ناقابل تلافی نقصان ہوگا مزید پہلے بھی ہوا ہے. اس وقت کم از کم آپ کا مینڈیٹ درست تھا. اب یہ الیکشن سارا مشکوک ہو گیا ہے. یہ مینڈیٹ مشکوک ہے آج. اس پہ بہت انگلیاں اٹھ گئی ہیں. اور آپ یقین کریں، آپ یہاں سے باہر نکلیں، آپ کے دفتر میں آتا ہوں جاتا ہوں، لوگ بڑے مشکل سوال کرتے ہیں. کس طرح کے؟ وہ کہتے ہیں ہماری ووٹ کا کیا؟ وہ ایک مایوسی کا سما ہے پورے ملک کے اندر. آج کی کوئی اعتماد نہیں ہے ملک کی عوام کا ان حکومتوں پر، اس پارلیمنٹ پر، اسمبلیوں پر کوئی اعتماد نہیں. نواز شریف صاحب تو کہہ رہے تھے کہ پہلے 17 ماہ بھی بڑی ایک حساس صورتحال تھی جس کو صرف اور صرف شہباز شریف ہی ہینڈل کر سکتے تھے، میں بھی نہیں کر سکتا تھا، اور بلکہ آگے بڑھنے کے لیے بھی صرف شہباز شریف ہی اس بھور سے ہمیں نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کی رائے ہے بالکل. اس کو حکومت پارٹی انہیں بنائی تھی. لاسٹ گورنمنٹ بھی فیصلہ تھا کہ حکومت جایا جائے، وہ گئے. وہاں پر شہباز صاحب پی ایم تھے. جو ان کی پرفارمنس ہے وہ سارے ملک کے سامنے ہے. اب پھر وہ پی ایم بن رہے، تو اللہ کرے وہ پرفارم کر سکیں، ملک کے مسائل حل کر سکیں. اور کل کا اجلاس جو ہو رہا ہے وہ آپ کے نزدیک قانونی ہے، آئینی ہے؟ اجلاس نے ہونا ہی ہے. مینڈیٹ کے بارے میں ہمیشہ تاریخ اس کو شاید قبول نہیں کرے گی، اس مینڈیٹ کو. یہ بڑی تلخیاں پیدا ہو گئی ہیں، بڑی شک اور شبہ پیدا ہو گیا اس الیکشن کے بارے میں. آپ کے نزدیک کیا جسٹیفیکیشن ہے فار پی ایم ایل این ٹو بی واکنگ آل دس وے؟ ادھر تک جانا، ان حالات میں الیکشن لڑنا، اس طرح سے جیتنا، اس کے بعد حکومت فارم بھی کرنا، اس کا کیا لاسٹ اننگز ہیں سینئر لیڈران کی؟ مریم بی بی کو لانچ کرنا تھا، یا خان صاحب یا پی ٹی آئی کی مقبولیت سے خطرہ تھا؟ کیا ہے؟ از اٹ اے لٹل بٹ آف ایچ آف دیز؟ اور دیکھیں 9 اپریل 22 کو پی ٹی آئی ختم ہو چکی تھی. آپ یقین کریں، پاکستان مسلم لیگ نون گھر بیٹھے الیکشن جیت. ایبسولوٹ، آئی ایگری ود یو. اور پھر 8 فروری کو کیا حالات تھے آپ کے سامنے. تو یہ جو عرصہ ہے یہ کامیابی کا ہے یا ناکامی کا ہے؟ آج کیوں آپٹ کیا گیا نا اس کے جی لیے؟ میں جو بھی آپٹ ہوا اس پہ کہ کہاں پر پہنچے ہم. اب جو آپ جن کرسیوں پر بیٹھے ہیں اس اسمبلی میں، بہت سے لوگ ان کرسیوں کے حقدار نہیں ہیں. یہ بڑی واضح بات ہے. وہ 2% ہیں، 10% ہیں، 20% ہیں، 30 ہیں، مجھے نہیں پتا. یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور وہ لوگ جانتے ہیں جو کرسی پر بیٹھے ہیں. یہ وہ خود سوچ لیں کہ اگر وہ ان کرسیوں پر کہ حقدار نہیں ہیں تو کل وہ ملک کے فیصلے کیسے کریں گے؟ کل وہ کس جذبے کے تحت، کس آئینی یا قانونی حقیقت کے تحت اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں یہاں بیٹھے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہی ہے تو مجبوری کیا تھی؟ تو مجبوری سے اقتدار سب کو پسند ہوتا ہے. اقتدار کو کسی نے آج تک چھوڑا نہیں ہے ملک میں. اس کے بعد جو کچھ ملک کا ہوتا ہے، اور ہمیشہ ان باتوں کا نقصان ملک کا ہوتا ہے. یہ میں نے بار بار کہا ہے کہ جب فارم 47 جیتتا ہے تو ملک ہار جاتا ہے. ٹھیک.